سورہ یوسف 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ یا صاحبی السجن اما احدکما یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ یا صاحبی، اے میرے دو ساتھیوں، السجنی، قید خانے کے، اما رہا، احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی، پس وہ پلائے گا، ربہ، اپنے آقا کو، خمرن، شراب، واما، اور رہا، الآخر، دوسرا، فیصلب، پس وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل، تو کھائیں گے، الطیر، پرندے، من رأسہ، اس کے سر سے، قضی، فیصلہ کر دیا گیا، الامر، معاملے کا، الذی، وہ جو، فیہ، جس کے بارے میں، تستفتیان، تم دونوں پوچھتے ہو۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ توحید کا درس دینے کے بعد، واعظ و نصیحت کے بعد، اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے خواب میں اپنے آپ کو انگور کا شیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا، تاہم آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کا بھی خواب کا تعین نہیں کیا تاکہ مرنے والا پہلے ہی غم اور حزن و ملال میں مبتلا نہ ہو جائے۔ زندگی کی امید بہت بڑی قیمتی ہوتی ہے، بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے، ورنہ ہمیں اپنی ڈیڈ لائن، اپنی موت کا وقت پتہ چل جائے تو ہم موت سے پہلے ہی خوف سے ہلکان ہو کر مر جائیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے سر پر خواب میں روٹیاں اٹھائے دیکھا تھا، یعنی تقدیر الہی میں پہلے سے یہ بات ثبت شدہ ہے، طے شدہ ہے، اور جو تعبیر میں نے بتلائی ہے لا محالہ واقع ہو کر ہی رہے گی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پھر پیارے انداز سے قید میں موجود لوگوں کو مخاطب کیا۔ ہم لوگوں کی اتنی سی گناہ یا کوئی غلطی پتہ چل جائے، ہم اس کا نام ہی فراڈیا، جھوٹا، نکما اس طرح کا رکھ لیتے ہیں۔ اے زندان کے ساتھیوں، تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، جبکہ دوسرا اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات پر جو تم پوچھ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے کردار کو سمجھنے کا ایک بار پھر ہمیں موقع ملا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں ہوتے ہوئے فرسٹریشن کا شکار نہیں،
ڈپریشن کا شکار نہیں، حالانکہ وہ بے قصور ہیں سراسر۔ اس کے باوجود انہوں نے بہت صبر ہمت سے کام لیا اور جیل میں رہتے ہوئے بھی ایک ایک لمحہ ایک ایک وقت قیمتی بنایا، ضائع نہیں کیا، عمدہ طریقے سے اپنا وقت گزارا، بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ ان کے ساتھی جو قید خانے میں دوسرے آدمی موجود تھے، انہوں نے ان کی خوش خلقی سے متاثر ہوئے، ان کے احسان کو دیکھا، ان کی نیکی کو پہچان لیا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کو مناسب ترین شخص سمجھا، انہیں پورے جیل میں اور کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہوا، ان کے اس بھروسے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے عمل کی وجہ سے لوگوں پر بلڈ کیا تھا۔ ایک داعیہ دین جب لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو ہی لوگ اس کی بات سنتے ہیں، تبھی اس کی بات سنی جاتی ہے۔ اگر وہ گھر میں بھی جھگڑالو ہے اور باہر بھی ہر ایک سے جھگڑا کرتا ہے تو وہ دین کی تبلیغ کے قابل ہی نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس چونکہ وہ خود چل کر آئے تھے تو انہیں موقع مل گیا تبلیغ کرنے کا۔ زبردستی تبلیغ نہیں کی، انہوں نے بہت ہی عمدہ انداز میں کہا کہ جب تک کھانا آتا ہے میں اتنی دیر میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں اور کچھ اور بات کرتا ہوں تم سے۔ اور وہ بات کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا، انہوں نے ان کو شرک سے بچنے کی تلقین کر ڈالی، سبحان اللہ، اور صحیح راستے کی پہچان کروائی۔ بس اتنی مختصر سی تبلیغ کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کس چیز کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہیے، شرک کی نفی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے سارے دلائل کے ساتھ شرک کی تردید کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور صحیح دین ان کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد انہیں خواب کی تعبیر بتا دی۔ کتنا رشک آ رہا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار حسنہ پر، اخلاق پر، سبحان اللہ۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔